اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو شرائط نماز میں سے جناب سکندر صاحب 2 پڑھ چکے اور تیسری کو چھوڑ چکے، کیونکہ عام طور پر قبلہ کی بحث نہیں پڑھی جاتی۔ آج ہم چوتھی شرط پڑھ رہے ہیں، مکان۔ مکان کسے کہتے ہیں؟ بلڈنگ کو مکان کہتے ہیں بھائی؟ کیا بلڈنگ کو مکان کہتے ہیں، یا جہاں پر جا نماز بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے اس کو مکان کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں مکان جو ہے یہاں پر اس ایریا کو، اس فضا کو کہتے ہیں جو مصلی گھیر لیتا ہے نماز کے وقت۔ کیا مطلب بھائی؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ بھائی جب وہ مصلی کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کتنی زمین کو گھیرا ہے؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ 1 فٹ ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن لمبائی میں اگر اس کا 6 قد ہے تو گویا کہ زمین سے لے کے 6 فٹ تک یہ مکان مصلی ہے۔ اور اگر وہ موٹا 2 فٹ کا موٹا ہے تو گویا کہ 1 فٹ چوڑائی میں اس نے زمین رکھی ہے، ٹھیک ہے، یا یوں سمجھے کہ تحت الاقدام اس نے 1 فٹ زمین گھیری ہے، پھر اس نے اپنے قد کے حساب سے 6 فٹ لمبائی میں، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے 2 فٹ کیا ہے چوڑائی میں، جتنا اس کا جسم ہے۔ تو کہتے ہیں مکان سے مراد ہے کیا؟ کہتے ہیں مکان سے مراد یہی ہے جو ہم نے بتایا کہ جو ایریا نماز کے وقت یہ بندہ گھیر لیتا ہے وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو الحمدللہ زمین بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کراچی میں اگر جائیں گے تو وہاں پر جو پلازا بنتے ہیں اور بکتے ہیں، تو آپ نے ایک پلازا خرید کیا تو اس کا نچلا حصہ بھی آپ کا نہیں ہے، اس کا اوپر والا حصہ بھی آپ کا نہیں ہے، ٹھیک۔ اب اگر وہاں پر آپ اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں تو آپ کے اپنے فلیٹ پر ہیں لیکن آپ کا سر اوپر والے فلیٹ کے حصے میں آتا ہے، تو پھر یہ گویا کہ اوپر والا بھی آپ کا مکان حساب کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ گھٹنے بھی زمین پہ لگاتے ہیں، ہاتھ بھی زمین پہ لگاتے ہیں، تو پیشانی بھی زمین پہ لگاتے ہیں۔ اگر آپ کسی پلاٹ میں اس طریقے سے کھڑے ہیں کہ کھڑے ہوتے وقت تو آپ کے پاؤں اپنے پلاٹ میں تھے، لیکن جب آپ رکوع کر رہے ہیں تو کمر سے آگے والا حصہ آپ کا دوسرے کے پلاٹ میں جاتا ہے۔ جب سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی ہتھیلیاں، گھٹنے اور جو سر، سینہ یہ دوسرے کے پلاٹ میں جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ مکان کہیں گے۔ فرماتے شرط ہے کہ یہ مکان غصبی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ کس کے لیے؟ غاصب کون؟ کہتے خود یہ مصلی غاصب نہیں ہو، لیکن اگر غصب میں نے کیا ہے اور آپ آ کے وہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ کو غصبی کا اگر پتہ ہی، پھر تو 100% آپ کی نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ رحمانی نے غصب کیا ہے لیکن آپ کو اس کے حکم کا پتہ نہیں کہ غصبی مکان میں نماز ہوتی ہے نہیں، تو بھی آپ کی نماز ہو سکتی ہے لیکن خود غاصب کی نماز نہیں ہوگی۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وہ جگہ ہم نے کہا کہ غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ کو وہاں مجبور ہیں، مثلا آپ کو ڈاکو نے اغوا کر لیا، آپ کو پولیس نے جو ہے کیا ہے قید کر لیا اور آپ کو ایک غصبی مکان میں چھوڑ دیا ہے، اب کیا کریں؟ وہاں سے آپ کہیں ادھر ادھر ہل بھی نہیں سکتے، تو آپ وہاں نماز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر، پہلی شرط کیا تھی؟ کہ وہ مکان غصبی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مزید اس کی تفصیل ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ دوسری شرط، کو نجاست متعدیہ سے خالی ہو۔ کیا بیٹا؟ نجاست متعدیہ۔ نجاست کی آپ 2 اقسام کر سکتے ہیں۔ کتنے اقسام کر سکتے ہیں؟ 2۔ ایک ایسی نجاست ہے جو متعدیہ یعنی پھیلنے والی، یعنی اگر آپ اس کے اوپر کھڑے ہیں تو وہ آپ کے پاؤں کو بھی لگ جائے گی، پھر اگر آپ کا کپڑا لگ جائے گا تو اس کے کپڑے میں بھی اس کے جو ہے کیا گیلا پن آ جائے گا، اس کو متعدیہ بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ نجاست خشک ہے، ٹھیک ہے،
اور اگر آپ وہاں پر اٹھیں بیٹھیں تو وہ نجاست آپ پر کوئی اثر نہیں کرے گی. تو فرماتے ہیں ہمارے ہاں شرط ہے کہ پیشانی والی جگہ ہر نجاست سے پاک ہو، متعدیہ غیر متعدیہ سب سے کیا ہو، پاک ہو. لیکن دوسرے اعضاء جہاں پر لگ رہے ہیں وہ مکان اگر نجاست متعدیہ ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی. اگر نجاست غیر متعدیہ ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. ہمارے معاشرے میں تو عجیب غریب معاشرہ ہے، وہ دین کو اپنے مرضی کے مطابق چلاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جگہ پر آپ پیشاب کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ جگہ اب خشک ہے، آپ نے پانی کے ساتھ پاک نہیں کی، سورج کے ساتھ بھی پاک نہیں، آپ اس کے اوپر جو ہے کیا ہے کوئی کمبل بچھا دیتے ہیں، وہ نجاست کمبل سے اوپر کراس نہیں کر کے آتی تو وہاں آپ کی نماز پڑھنا صحیح ہے. لوگ جو کہیں لوگوں کو الگ بات ہے، باقی نماز کے حوالے. البتہ اگر مسجد نجس ہو گئی تو اس کو تو پاک کرنا واجب ہے، وہ نماز کا حکم نہیں، وہ الگ سے ایک مسجد کا حکم ہے کہ مسجد اگر نجس ہو گئی تو اس کو پاک کرنا جو ہے وہ واجب ہے. بات واضح ہو گئی. خوب. تو نجاست متعدیہ سے وہ مکان مصلی کیا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے. خوب. اب فرماتے ہیں کہ مکان میں کوئی فضیلت بھی ہوتی ہے کہ فلاں جگہ نماز پڑھو تو زیادہ ثواب ہے، فلاں جگہ پڑھو تو کم ثواب ہے. کہتے بالکل فضیلت ہے. ٹھیک ہے، مسجد جو ہے کیا ہے وہ افضل ہے آپ کے مکان سے، مسجد افضل ہے آپ کے بنگلے سے، مسجد افضل ہے آپ کے نماز خانے سے، مسجد افضل ہے آپ کے مدرسے سے. یعنی مسجد کی نماز والی فضیلت دوسروں سے زیادہ ہے. البتہ یہ مسجد افضل تمام انسانوں کے لیے، فرماتے غیر المرأہ، عورت کے لیے افضل نہیں ہے، مرد کی بات ہم کر رہے ہیں، مرد کے لیے مسجد جو ہے کیا ہے وہ افضل ہے. اچھا، تو مساجد میں کوئی فرق ہے فضیلت میں؟ جی ہاں، مثلا مسجد الحرام کی بہت زیادہ فضیلت ہے، مسجد نبی کی دوسری مساجد سے زیادہ فضیلت ہے، پھر مسجد کوفہ کی فضیلت ہے، فرض کریں پھر مسجد جامع جہاں جمعہ نماز ہوتی ہے اس کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، تو بالترتیب فضیلت آتی ہے. سب سے پہلے نمبر پہ مسجد الحرام، پھر مسجد النبی، پھر جو ہے مسجد مثلا کوفہ، پھر مسجد الجامع، پھر جامع مسجد کے علاوہ پھر مسجد المحلہ، پھر آخر میں مسجد القبیلہ. مسجد محلہ وہ ہے جو پورے محلے کی ہے، اس میں کوئی قوم قبیلہ کی مخصوص نہیں ہے. پھر ایک ہی محلے کے اندر بھی پھر مسجدیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ مثلا جو کیا ہے کیرو قبیلے کی مسجد ہے، یہ ناپر قبیلوں کی، یہ پاتوں کی. ٹھیک ہے، تو وہ ان سے فضیلت میں کم ہے. عورت کے لیے کیا ہے حکم؟ فرماتے ہیں بیتھا مسجدھا یا مسجدھا بیتھا، بھائی عورت کی مسجد اس کا گھر ہے. کہتے اس کا کیا مطلب؟ یعنی اس عورت کو گھر میں مسجد جتنا ثواب ملے گا کیا؟ کہتے ظاہراً یہی مطلب ہے کہ عورت مسجد میں آ کے نماز پڑھے تو اس کو وہ فضیلت نہیں ملے گی، بلکہ اس کے اپنے گھر میں ہی اس کو مسجد والی فضیلت مل جائے گی. اچھا، گھر میں کس مسجد والی فضیلت ملے گی؟ مسجد الحرام والی فضیلت ملے گی، مسجد النبی والی فضیلت ملے گی، جامع مسجد والی. فرماتے جس مسجد کے جانے کا اس نے ارادہ کیا ہے، اگر مکے میں ہے وہ مسجد الحرام میں جا کے پڑھنا چاہتی ہے تو وہ اپنے گھر میں ہی پڑھے گی تو اس کو مسجد الحرام والا ثواب مل جائے گا. اگر خیرپور میں ہے، ٹھیک ہے، اور محلے کی مسجد میں جا کے پڑھنا چاہتی ہے تو یہ اپنے گھر میں پڑھے تو محلے کی مسجد والا ثواب ملے گا، خیرپور والی کو مسجد الحرام والا ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس قسم کی تھوڑی باتیں ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. یہ بند کرے ایک منٹ. یعنی کہ صرف الرابع المکان، چوتھی شرط کس کی؟ نماز کی، مکان ہے. الذی یصلی فیہ، مکان سے مراد رہنے والا مکان نہیں ہے، الذی وہ مکان یصلی فیہ جس میں مصلی صاحب نماز پڑھتا ہے. والمراد بالمکان ہونا، بہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ مکان کی طرف. مکان سے مراد ہونا یعنی صلاۃ میں کیا ہے؟ ما وہ جگہ ہے یشغلہ جسے مصروف کر لیتا ہے، جسے گھیر لیتا ہے کون؟ مصلی. یشغلہ کا فاعل کون ہے؟ مصلی. ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ما کی طرف. پھر بولتا ہے من الحیز، حیز یعنی وہ فضا،
کیا فضا یعنی وہ ایریا، ٹھیک ہے، او یعتمد علیہ یا وہ جس پر اس کا اعتماد ہے. فرض کریں چھت تو آپ نے اپنے پیسوں کی ڈلوائی، چھت میں ایک چیز بھی غصبی نہیں ہے، لیکن چھت کا جو نیچے والا پلاٹ ہے وہ غصبی ہے. تو اب آپ چھت پہ کھڑے ہیں تو گویا کہ آپ کا اعتماد جو ہے کیا اسی زمین پر ہے، ایک واسطے کے ساتھ چھت پر. یا 7 منزل آپ جگہ بنا لیں غصبی پلاٹ میں، آپ 7ویں منزل پہ بھی نماز پڑھیں گے تو بھی اس کی بنیاد تو غصبی ہے، تو بھی ہم کہیں گے یہ مکان ہے. ولو بواسطۃ او وسائط، اب اس غصبی جگہ پر جو ہے کیا ہے آپ ایک واسطے کے ساتھ کھڑے ہوں یا چند واسطوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، اس کو مکان بولیں گے. اس کی شرط کیا ہے؟ وہ یجب کون المکان غیر مقصوب، واجب ہے کہ وہ مکان غصبی نہیں ہونا چاہیے. مشاہد صاحب آج ایک ترکیبی سوال آپ ہی سے کر لیتا ہوں. یجب کونہ، میں نے کون کو مرفوع کیوں پڑھا؟ کس کا؟ احسنتم. غیر کو میں نے منصوب کیوں پڑھا نسیم صاحب؟ کس کی؟ جزاک اللہ خیرہ. مقصوب کو میں نے مجرور کیوں پڑھا جناب سکندر صاحب؟ یار آج تو انعام لینے کے قابل ہو. واجب ہے کہ وہ مکان غصبی نہیں ہونا چاہیے. کس کے لیے؟ للمصلی، یعنی مصلی کی طرف سے غصب نہ ہوا ہو. ولو جاہلا بحکم شرعی او الوضعی، اگرچہ یہ مصلی حکم شرعی سے جاہل ہے کہ غصب کرنا حرام ہے، جاہل بھی ہو تو بھی وہ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا. یا حکم وضعی، حکم وضعی کسے کہتے ہیں بھائی؟ جو کسی کام کے نتیجے پر دلالت کرتا ہے کہ بھائی اس میں نماز پڑھنا باطل ہے. اب یہ بطلان تو حکم شرعی نہیں ہے نا. حکم شرعی کتنے ہیں؟ 5: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح. لا باصلہ، فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اصل غصب سے جاہل ہے، ایک مرتبہ بندہ جو اصل غصب سے ہی جاہل ہوتا ہے کہ آیا اس کام کو غصب کہتے ہیں غصب، پھر تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر غصب کا علم ہے تو چاہے حرمت کا علم ہو چاہے حرمت کا علم نہ ہو، چاہے بطلان نماز کا علم ہو چاہے علم نہ ہو، شرط ہے کہ وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے. اور ناسین اللہ اور لاصلہ علی ما یقتضیہ اطلاق العبارت، اور ناسین للحکم، یا ایک بندہ حکم بھول چکا، پہلے اسے پتا تھا کہ غصب کرنا حرام ہے لیکن اب بھول چکا. اول اصلہ، اول اصلہ کی ضمیر کیا ہے بھائی؟ یا یوں کہیں کہ اصل غصب کا جو کیا ہے وہ علم نہیں رکھتا تھا. عبارت ان تمام چیزوں کو شامل ہو جاتی ہے. سکندر صاحب انہوں نے کیا کہا؟ واجب ہے کہ وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے، چاہے علم بالحکم ہو چاہے علم بالحکم نہ ہو، چاہے علم بے اصل غصب ہو چاہے علم بے اصل غصب نہ ہو. عبارت کی تقاضا یہی ہے کہ وہ تمام صورتوں کو شامل ہو جاتی ہے. وفی الاخیرین للمصنف رحمۃ اللہ علیہ قول آخر بصحت، آخری جو 2 صورتیں بیٹا کون سی؟ کہ نسیان ہو کس کا؟ اصل غصب کا یا حکم کا، ٹھیک ہے. مصنف صاحب نے لمحہ میں تو نہیں فرمایا لیکن کیا کہا ہے کہ بصحت، یہ نماز صحیح ہوگی، ٹھیک ہے. وثالث بصحت فی خارج الوقت، اور تیسرا بھی مصنف کا قول ہے بھائی. وہ کیا کہتے ہیں سکندر کہ اگر وقت ہے تو اس نماز کو دوبارہ پڑھو، لیکن اگر وقت کے بعد آپ کو پتہ چلا یہ تو غصبی تھی تو پھر نماز صحیح ہے. یعنی وقت کے اندر اگر پتہ چل جائے غصبی ہونے کا یا اس حکم کا تو باطل، ورنہ نماز صحیح. اس سے جو پہلے والا قول تھا قول آخر بصحت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے اندر ہو یا وقت کے باہر، دونوں صورتوں میں نماز صحیح ہوگی. وہ مثلہ، اور مکان کی طرح القول فی لباس، لباس کے بارے میں بھی قول ہے کہ بھائی لباس بھی غصبی نہیں ہونا چاہیے. پھر جو ہے مصنف صاحب کے یہ اقوال ہوں گے کہ اگر جاہل بے اصل غصب ہے تو نماز صحیح ہے، چاہے وقت کے اندر ہو علم ہو جائے چاہے وقت کے بعد علم ہو جائے. وہ ترزنا
بکون المصلی هو الغاسب. بھائی علماء کرام کے لفظ لفظ میں نکتے چھپے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں ہم نے اعتراض کیا ہے یہ جو کہا کہ خود مصلی غاصب نہیں ہونا چاہیے. کس سے اعتراض کیا؟ اما لو کان غیر المصلی، کان میں ایک ضمیر ہے، ٹھیک ہے، وہ پلٹ رہی غاصب کی طرف. اب غیروں کو میں نے مرفوع پڑھا، مرفوع نہیں بلکہ منصوب پڑھنا چاہیے. لو کان الغاصب غیر المصلی، اگر غاصب کیا ہو؟ غیر مصلی ہو. فإن الصلاة فيه بإذن المالک صحیحة فی المشہور. مشاہد صاحب اگر آپ اس غصبی مکان میں نماز پڑھتے ہیں تو مالک سے اجازت لے کے پڑھیں. غصب کس نے کیا؟ نسیم نے. آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو مالک کو کہیں کہ بھائی غصب تو انہوں نے کیا، مجھے اجازت دے دیں میں نماز پڑھوں. اگر وہ اجازت دیتے تو آپ کی نماز صحیح ہے. فی المشہور کل ذالک مع الاختیار. بھائی یہ جو ہم نے شرط لگائی کون سی کہ مکان غصبی نہیں ہونا چاہیے، یہ حالت اختیاری میں ہے. مجبوری میں آپ غصبی میں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اما مال اضطرار، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جائے، ٹھیک ہے، جیسے کل محبوس، وہ بندہ جو قید ہوتا ہے. محبوس کس چیز کا صیغہ ہے جناب نسیم صاحب؟ احسن، تو باب الاسم المفعول. کل محبوس سے فی ہے کی ضمیر کہا جائے گی مکان غصبی کی طرف. کسی بندے کو غصبی جگہ پر قید کیا گیا ہے. فلا منع، بھائی فلا منع من الصلاۃ، تو وہاں پر نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. خالین، یہ دوسری شرط ہے. بھائی خالین کو میں منصوب کیوں پڑھ رہا ہوں جناب سکندر صاحب؟ انہوں نے کہا وَيَجِبُ كَوْنُهُ غَيْرَ مَغْصُوبٍ وَيَجِبُ كَوْنُهُ خَالِيًا مِنَ النِّجَاسَةِ الْمُتَعَدِّيَةِ. بھائی وہ مکان خالی ہو ایسی نجاست سے جو پھیلنے والی ہو، جو ادھر ادھر سرایت کرنے والی ہو، اس سے کیا ہونا چاہیے؟ خالی ہونا چاہیے. خوب الی المصلی، مصلی کی طرف بھی نجاست نہیں جانی چاہیے. او محمول المصلی، یا جن چیزوں کو مصلی نے اٹھایا ہوا ہے، مثلا قمیص اٹھائی ہوئی ہے نا، اٹھائی ہوئی بے معنی اس کے استعمال میں ہے. الذی یشترط طہارتہ، وہ چیزیں کہ جن کی طہارت شرط ہے. جوراب کے پاک ہونا شرط نہیں ہے. اگر وہ نجاست جوراب کو لگ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن جوراب سے کراس کر کے پاؤں کو نہیں لگنی چاہیے. کمر بند کا پاک ہونا شرط نہیں ہے. اگر وہ ایسی نجاست ہے جس پہ کمر بند لگا اور وہ کمر بند کو لگی تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن کمر بند سے پھر شلوار اور قمیص کو نہیں لگنی چاہیے. علی وجہ یمنع من الصلاۃ، اس طریقے سے وہ نجاست پھیلے کہ آپ کی نماز کے لیے رکاوٹ بنے تو پھر وہاں نماز پڑھنا گڑبڑ ہو جائے گا. فلو لم تتعد، اگر نجاست جو ہے کیا ہے سرایت نہیں کرتی، او تعدت، یا سرایت کرتی ہے مشاہد، ٹھیک ہے، لیکن علی وجہ یعفى عنہ، ایسی سرایت کرتی ہے جو معاف ہے. کہ قلیل الدم، مثلا تھوڑا سا خون ہے، آپ جناب جب سجدے میں گئے تو وہاں پر تھوڑا سا خون کا قطرہ گرا، نجس خون، ٹھیک ہے، مچھر کا خون تو نجس ہے ہی نہیں، نجس خون کا. اب آپ جیسے وہاں گئے تو آپ کی قمیص اس خون پہ لگی، لیکن وہ خون جو درہم بغلی سے کم ہے تو کوئی حرج نہیں، ایسی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یا علما، وہ نجاست لگتی ہے ایک ایسے کپڑے کو لا یتم الصلاۃ فیہ، جس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی جو آپ کا ساتر نہیں ہو سکتا، چھوٹا سا کپڑا ہے، مثلا جوراب. لم یضر، تو یضر کا فاعل کیا ہے؟ تجاوز. یہ نجاست کا پھیلنا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. ٹھیک. اور شرط ہے طاہر المسجد، سجدے والی جگہ کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے. اب کہتے ہیں مسجد نہیں پڑھو، مسجد بفتح الجیم، وہو القدر المعتبر منہ فی السجود. وہو، یہ مسجد کیا ہے؟ اتنی مقدار ہے جو سجدے میں معتبر ہے. بھائی سجدے میں آپ کی پیشانی کتنی لگنی چاہیے؟ اس انگوٹھے کے برابر، ٹھیک ہے. اگر خشک نجاست ہے لیکن انگوٹھے کے برابر جو آپ کے پیشانی پہ لگے وہ پاک ہے، باقی سائڈ نجس بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر سجود مطلقاً، مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ نہ نجاست جو ہے سرایت کرنے والی ہو نہ غیر سرایت کرنے والی. یعنی اگر خشک نجاست بھی ہے
تو بھی پیشانی والی جگہ کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے، وہ نجس نہیں ہونی چاہیے۔ والافضل المسجد، اور افضل کیا ہے جناب کہ نماز آپ مسجد میں پڑھیں، البتہ لغیر المرأۃ، یہ فضیلت کس کے لیے ہے نسیم صاحب؟ ہاں مردوں کے لیے ہے۔ او مطلق، یہ کہتے بھائی مرد کو کیوں؟ مطلق مسجد افضل ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی، لیکن فرق ہے، مرد کی مسجد یہی ہے جو بازار میں بنی ہوئی ہے، عورت کی مسجد عورت کا گھر ہے، یعنی اگر عورت اپنا گھر چھوڑ کے باہر نماز پڑھے گی تو فضیلت نہیں ملے گی، اس کو اپنے گھر میں کیا ملے گی؟ فضیلت ملے گی۔ بنا علی اطلاق المسجد علی بیتہا، بنا رکھتے ہوئے کہ بھائی ہم مسجد کا لفظ استعمال کرتے ہیں عورت کے گھر پر، جب گھر کو ہم مسجد کہتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مسجد افضل ہے سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، کیونکہ عورت کا گھر عورت کے لیے مسجد ہے بالنسبت الیہا۔ البتہ یہ جو عورت کا گھر مسجد ہے مشاہد، ہر عورت کے لیے نہیں، بالنسبت الیہا، وہ خود اس عورت کے لحاظ سے جو ہے کیا ہے مسجد ہے، دوسروں کے لیے اس کو ہم مسجد نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مولا علی مدد معاف کر دیتے ہیں۔ بالنسبت الیہا، عورت کا گھر عورت کے لیے مسجد ہے، پڑوسیوں کے لیے مسجد نہیں ہے۔ کما ینبہ علیہ، جیسے کہ متنبہ کرے گا مصنف صاحب علیہ اس بات پر کہ عورت کا گھر عورت کی مسجد ہے۔ وتتفاوت المساجد فی الفضیلت، مساجد فضیلت کے لحاظ سے کیا ہے مشاہد صاحب؟ متفاوت ہیں، بحسب تفاوتها فی ذاتها۔ بھائی کیوں؟ کچھ ایسی مساجد ہیں جو ذاتی لحاظ سے فضیلت رکھتی ہیں، کچھ ایسی مساجد ہیں جو ذاتی لحاظ سے فضیلت نہیں رکھتی، عارضی اسباب کی وجہ سے فضیلت رکھتی ہیں۔ بھائی یہ کیسے؟ مسجد الحرام ذاتی لحاظ سے حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے، مسجد النبی ذاتی لحاظ سے حیثیت رکھتی ہے، لیکن ہمارے محلے میں دو مسجدیں ہیں، دونوں جامع نہیں ہیں، تو اب دونوں ایک جیسی ہوگی نا فضیلت میں، لیکن ایک میں جماعت ہوتی ہے ایک میں فرادہ، تو اب وہ جماعت والی جماعت کی وجہ سے فضیلت والی ہوگی، یہ جماعت دونوں میں ہوتی ہے، لیکن ایک میں جماعت کی تعداد زیادہ ہے، دوسری میں جماعت کی تعداد کم ہے، تو زیادہ تعداد کی وجہ سے اس کی فضیلت بڑھ گئی۔ فرماتے فی ذاتہا او عوارضہا، یا تو مساجد کی حیثیت میں تفاوت ہوتا ہے مساجد کی ذات کی وجہ سے یا عارضی چیزوں کی وجہ سے، کہ کثیر الجماعت، مثلا ایک مسجد میں جماعت زیادہ ہوتی ہے، فالمسجد، تو اب اگر آپ مسجد الحرام میں پڑھیں گے تو ایک نماز بمئت الف صلاۃ، 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ مشاہد 1,00,000 کا میں نے ترجمہ کہاں سے کیا؟ مئت یعنی 100، الف یعنی 1000، 100,000۔ یہ الحمدللہ ہماری زبان اس لحاظ میں عربی سے وسیع ہو گئی کہ ہم 100,000 کے لیے 1,00,000 کا لفظ رکھتے ہیں، عربوں کے پاس لاکھ کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، عربوں کے پاس کروڑ کے لیے بھی کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ آپ کو اگر یاد ہوگا تو عربوں کے پاس ٹوٹل عدد کتنے ہیں؟ 12، ٹوٹل عدد کتنے ہیں؟ 12، 1 سے لے کے 10 تک، اور 11واں مئت، 12واں الف، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس تعداد نہیں ہے۔ وَمِنْهُ الْكَعْبَةُ، بھائی کعبۃ اللہ کی کیا حیثیت ہے؟ فرماتے منہو، من تبعیضیہ ہے مشاہد، یعنی مسجد الحرام کا حصہ ہے کعبہ، یعنی کعبے میں بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کو وہی 1,00,000 نماز والا ثواب ملے گا۔ وَزَوَائِدُ الْمَسْجِدِ الْحَادِثَةِ، اور اسی طریقے سے بھائی میرے مسجد الحرام پرانے زمانے میں تو بہت چھوٹی تھی، اب بڑی ہو گئی ہے، فرماتے منہو، بھائی اسی مسجد کے جو اضافی حصے بنائے گئے، الحادثہ جو بعد میں بنے گا ان میں بھی یہی ثواب ملے گا۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا أَفْضَلُ، اگرچہ کعبہ اور زوائد سے مسجد کا غیر حصہ افضل ہے، یعنی اگر مسجد کی اوریجنل حد آپ جان سکتے ہیں مشاہد، تو مسجد جو اصل رسول اکرم کے زمانے میں بنی ہوئی تھی وہ کعبہ سے بھی افضل ہے اور وہ ان زوائد سے بھی جو کیا ہے وہ افضل ہے۔ فَإِنَّ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهَا، ٹھیک ہے، فَضْلُهُ بِذَلِكَ الْعَدَدِ، بالتحقیق وہ ثواب جو مشترک ہے بینہا،
اس مسجد کعبہ اور زوائد میں، ٹھیک ہے، تو اس میں تو جو ہے کیا ہے فضلہ بذالک العدد، اس مسجد کی فضیلت وہی 1,00,000 والی، لیکن اگر اوریجنل میں پڑھیں گے تو 1,00,000 سے بھی آپ کو کچھ زیادہ فضیلت ملے گی۔ 1,00,000 تو مشترک ہے تینوں میں، لیکن اصل میں مزید ثواب ہے۔ وَإِنْ اخْتَصَّ الْأَفْضَلُ بِأَمْرٍ آخر، اگرچہ وہ جو افضل ہم کہہ رہے ہیں کہ اصل مسجد کے حصے میں پڑھیں گے تو افضل ہے، وہ ایک اور چیز ہے، لا تقدیر، اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے کہ 1,00,000 ہو جائے 1,50,000 ہو جائے، نہیں، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ کما یختص بعض المساجد المشترکہ، جیسے کہ مخصوص ہیں بعض مساجد ایسی جو مشترک ہیں، کس میں؟ فی وصف، ٹھیک ہے، ایک وصف میں، مثلا بھائی اس مسجد میں بھی نماز پڑھو، اس میں نماز پڑھو تو 25 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، لیکن بفضیلت زائدۃ، لیکن ایک میں کچھ زائد فضیلت ہو جاتی ہے کہ بھائی اگر جماعت زیادہ ہو گئی تو ثواب زیادہ ہو گیا، اس میں عدد وہی 25 والا ہے لیکن ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ اب مشترک فی ہے، یعنی زائد فضیلت مل جائے گی، اما اس مقدار سے اشترک فی ہے ما غیرہ، جس میں یہ مسجد مشترک ہے دوسرے کے ساتھ ہو۔ والنبوی بالمدینہ، رسول اکرم نے تو کئی ساری مساجد میں نماز پڑھی ہے نا، تو ان سب کو ہم مسجد نبی کہہ سکتے ہیں، لیکن کہتے نہیں وہ نبی کی مسجد جو مدینہ میں ہے بعشرۃ آلاف صلاۃ، اس میں 10,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا، ایک نماز پڑھیں گے آپ کو 10,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ وہ حکم و زیادت ہی، اور مسجد نبوی میں جو اضافی حصے بنے ان کا حکم کما مرہ، وہی ہے جو گزر چکا۔ بھائی کیا مطلب؟ جو ہم نے مسجد الحرام میں کہا ٹھیک ہے کہ بھائی زائد کا حساب ثواب بھی وہی ہے، تو مسجد نبی میں بھی جو اضافی مسجد بنی اس کا ثواب وہی ہے۔ وَكُلُّ مِن مسجد الکوفہ والاقصیٰ، اور جو بھی مسجد کوفہ اور مسجد اقصیٰ ہے، سُمِّیَ بِہ بالاضافۃ الی بُعدہ عن المسجد الحرام، بھائی اقصیٰ یعنی دور، اس مسجد کو دور کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس مسجد کو دور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسجد مسجد الحرام سے دور ہے، بِأَلْفِ صَلَاةٍ، اس میں جو ہے کیا ہے 1,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ والمسجد الجامع فی البلد، آپ کے شہر میں جو جامع مسجد ہے اس میں کتنا آپ کو ثواب ملے گا؟ فرماتے ہیں جامع اسے آپ کیوں کہتے ہیں؟ للجمعۃ، اس لیے کہ اس میں نماز جمعہ ہوتی ہے، اب الجماعت، یا بھائی نماز جماعت جس میں اس کو بھی مسجد جامع کہہ سکتے ہیں۔ وَإِن تَعَدَّدَ، اگرچہ وہ ایک شہر میں کئی سارے، مثلا بھائی خیر پور کا شہر بڑا ہے، اس میں ہمارے شیعوں کی 20 مسجدیں ہیں جس میں نماز جماعت ہوتی، تو 20 کو ہم کیا کہیں گے؟ مسجد جامع، ٹھیک ہے، اس میں بِمِئَةٍ 100 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ وہ مسجد القبیلہ، اور جو قبیلے کی مسجد ہوتی ہے، کل محلت فی البلد، جیسے کسی شہر میں ایک محلے کی مسجد ہوتی ہے، ب25، اس میں 25 نمازوں کے برابر ملے گا۔ وہ مسجد السوق ب12، ٹھیک ہے بھائی، اور بازار کی بھی مسجد ہوتی ہے جو دکانداروں کے لیے ہوتی ہے، اس میں اگر پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب جو ہے کیا ہے جناب آپ کو 12 نمازوں کے برابر ملے گا۔ اب ان کا بھی ٹائم تو ہو گیا، 2 لائنیں اور پڑھ لیں۔ وہ مسجد المرأۃ بیتھا، عورت کی مسجد عورت کا گھر ہے، بمعنی اس کا مطلب یہ ہے ان صلاۃ العورت فی البیت افضل، عورت کی نماز پڑھنا اپنے گھر میں یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے من خروجها الی المسجد، کہ یہ عورت جو ہے مسجد کی طرف نکل جائے۔ یا تو اس کا یہ مطلب ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے بمعنی کون صلاتها فیہ کالمسجد فی الفضیلہ، اس کا مطلب ہے کہ عورت کی نماز پڑھنا اس کے گھر میں وہی فضیلت رکھتی ہے جو مسجد میں فضیلت ملتی تھی۔ فلا تفتکروا الی طلبها بالخروج، تو یہ عورت محتاج نہیں ہے فی طلبها، ٹھیک ہے، کہ وہ فضیلت کو طلب کرے مسجد کی طرف نکلنے میں۔ بھائی محلے کی مسجد میں جائے گی تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، وہی تمہیں گھر میں ملے گا، جب گھر میں تمہیں وہی ثواب مل رہا ہے تو نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وحل ہوا کا مسجد مطلق، بھائی سکندر، ہوا کی ضمیر بیت کی طرف جائے گی، کیا یہ گھر ہر مسجد کی طرح ہے، یعنی مسجد النبی مسجد الحرام کی طرف، او کما ترید، یا گھر کی حیثیت وہی ہے جہاں عورت نے ارادہ کیا الخروج الیہ، اگر عورت مسجد جامع کی طرف جانا چاہ رہی تھی تو گھر میں مسجد جامع والا ثواب ملے گا،
عورت اگر بازار والی مسجد میں جانا چاہ رہی تھی تو گھر میں وہی بازار کی مسجد کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے. فَيَخْتَلِفُ بِحَسَبِهِ، بس پھر یہ ثواب مختلف ہو جائے گا بحسب ارادت خروج کے لحاظ سے. الظاہر والثانی، فرماتے ظاہراً دوسرا مطلب ہے، یعنی مطلق مسجد والا ثواب نہیں ہے، بلکہ جس مسجد کی طرف عورت جانا چاہ رہی تھی اس کے گھر میں بھی اس کو اسی مسجد والا ثواب ملے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.